پھر اگر ہمارے تکلیف کسی بھی جسم میں آ جاتی ہے تو دو چیزیں اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی. بیان فرمایا پہلا رجوع الی اللہ، اور دوسرا بیان فرمایا کہ اللہ کی رحمت کو وصول کرنا. رجوع الی اللہ نماز میں ہے، اور رحمت کو وصول کرنا صدقے میں ہے. 2 روپے صدقہ دے دو. ہمارا اور آپ کا بچہ جو ہے ایک وقت میں 100 روپے دکان سے گائے گا، لیکن صدقے میں آج بھی ہم 10 روپے دیں گے. ہمارے دادا پردادا کے زمانے میں 2 روپے تھے، پھر ہمارے والدین کی جگہ میں 10 روپے آ گئے. ہمارے اس میں آج بھی صدقہ ترقی نہیں کر رہا. ہر چیز ترقی کرے گی، ہمارا صدقہ 10 روپے ہی رہے گا. ہمیں 10 روپے صدقہ دینا ہے. ہندو والی ہے 11 روپے دو یا 111 دو. کیوں؟ یہ باقی فکر جو ہے یہ اللہ نے نہیں بنائے صرف 10 اور 20 روپے. نہیں، علماء نے لکھا ہے کہ صدقہ کیسے دیں. بیان فرمایا صدقہ ایسا دو کہ تمہیں بھی تو یہ تکلیف تو مل جائے نا کہ میں نے صدقہ دیا ہے. 1000 2000 روپے صدقہ دو، پھر دل مانگتا ہے یار صدقہ ہموار کرے یار. پھر 50 بندوں کو کہے کہ آپ صدقہ ہموار کرے. اپنے آپس میں سوچے گا ہاں صدقہ تو دیا ہے. 10 روپے دے کے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا صدقہ دیا کہ نہیں دیا. کسی مانگنے والے آ جائے اس کو بھی 10 روپے دے رہے ہیں، صدقہ دے رہا ہے اس کو بھی 10 روپے دے رہے ہیں. شرم کی باتیں ہیں لیکن کیا کروں، کرنی پڑتی ہے. یہ ہمارے حالات ہے. 10 روپے دے کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں اللہ کی رحمت آ جائے گی. جس رب نے کہا مال میں نے دیا ہے، قرآن بڑا پڑا ہے ان آیات سے کہ ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں صدقہ کر. اور ہمارے حالات کیا باہر کے یہ 2 عمل ایسے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس سے بندے کو وصول حاصل ہو جاتی ہے، وہ نہیں ہے. تو اللہ نے یاد رکھے ہمیں نماز دی ہے، ایسی دولت ہے. یاد رکھے نماز میں ہمیں ملتا کیا ہے. ایک حدیث یاد آئی، اور میں آپ کو قرآن اور حدیث یہ ایسی نہیں کہ یہ قرآن، یہ تورات کی باتیں ہیں جو تورات میں ہے، اور جس کو ان علماء صحابہ اور تابعین نے نقل کیا ہے جو تورات کے عالم تھے. تو تورات کے اندر ایک روایت ہے. حضرت کعب احبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے نازل فرمائی. غور سے سننا، ہماری نماز کا فیصلہ اللہ نے نماز کی فرضیت سے پہلے سنا دیا ہے. تو میں نماز میں کیا دوں گا؟ بیان فرمایا میں نے تورات کے اس حصے میں پڑھا کہ اللہ نے بیان فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام امت آئے گی اور اس امت کی نماز پہ اللہ اسے کیا دے گا وہ سن لینا. بیان فرمایا صبح کی 2 رکعت نماز پڑھے گی یہ امت. کون سی امت؟ میں اور آپ صبح کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے. تو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی دن رات میں اس سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. 24 گھنٹے کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ صبح کی نماز کے پڑھنے پہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں. ابھی تو مسجد بھر گئی ہے، نیچے بھی بھر گئی ہے، اوپر بھی بھر گئی ماشاءاللہ. صبح کتنے ہوتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے حدیث سنائی، رزق کا فیصلہ، رزق کی تقسیم صبح کے وقت ہوتی ہے. وہ ہم سوئے رہتے ہیں. پشتوں میں کہاوت ہے نا، جو سوتا ہے یہ کمودئی داغا اثر روڑی نر کٹی روڑی. تو ہمارا پھر یہی ہوگا، رزق ملے گی وسعت نہیں ہوگی، تنگ کر دیں گے اللہ. جو نماز نہیں پڑھے گا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اللہ فرماتے ہیں میں اس کی رزق کو تنگ کر دیتا ہوں.